ہماری نسل نو مغرب سے متاثر ہو رہی ہے، دوسری جانب ایک شخص کئی بیڑیوں کا سوار ہوا جا رہا ہے، اور ایک شخص کو کتنے لوگ کھینچ کر کے ایک اپنی دعوت، اپنے فرقے کی، اپنی جماعت کی، اپنی گروہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور نتیجتاً اذہان جو ہیں وہ منتشر ہو کے رہ گئے ہیں۔ اب اس امت کو اور نوجوان کو اور آنے والی نسل کو وہ کون سا مرکز ہے جس پہ اکٹھا کیا جائے اور ان کو راہ مستقیم پہ بلایا جائے؟ تو وہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے، جس محبت پر بلا کر کے جب محبت سینے میں بیدار ہوگی تو پھر عقائد کی درستگی بھی پیدا ہوگی، اور پھر عمل کو مہمیز بھی لگے گی، اور پھر جد و جہد اور طاعت کے جذبے، یہ سب کچھ پیدا ہوگا۔ اس لیے محبت رسول، اس جوہر کو نئی نسل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب نئی نسل کے اندر محبت رسالت مآب کو کس طرح پیدا کیا جائے، اس عنوان کے ساتھ لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ یہ گزشتہ شب میری نظر میں علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر عبدہ یمانی کی جو ہے وہ مطالعہ میں رہی ہے، جس میں انہوں نے 20 ایسے طریقے بیان کیے ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام کی محبت کو نئی نسل کے اندر جو ہے وہ منتقل کیا جا سکے۔ لیکن اس وقت میرے سامنے وقت چونکہ اتنا نہیں ہے کہ میں ان 20 طریقوں کا اجمالی تذکرہ بھی کروں، گو کہ میرا ذہن تھا، لیکن میں اختصار کے ساتھ 3-4 باتیں، اور وہ بھی علامہ اقبال کا ایک مضمون ہے جس کا خلاصہ نئی نسل کے اندر دین کی آبیاری اور محبت رسول کی تخم ریزی ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اقبال نے اس کے لیے 3 چیزیں بیان کی ہیں، اور ایک چیز میں اپنی جانب سے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات، نئی نسل کے اندر حضور کا پیار کیسے اجاگر کیا جاتا ہے؟ تو اقبال کہتا ہے کہ نسل نو میں حضور کی محبت کا جوہر منتقل کرنے کا زود اثر ذریعہ یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود و سلام پڑھنے کی ترغیب دیں، چونکہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو انسان کی فطری صلاحیتوں کو نکھارتا ہے، روحوں کی زندگی کا سبب ہے، انسان کو طبی طور پہ توانائی نصیب ہوتی ہے۔ آپ پڑھیں قدرت اللہ شہاب کو، وہ کہتا ہے کہ مجھے جاگی درود و سلام سے لگی، بلکہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن کہاں سے آ گیا؟ جو اردو ادب کے نقاد ہیں وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں، جس انداز سے اس نے شاعری کی ہے، اور جن سنگلاخ زمینوں میں اور جن مشکل بحروں میں غالب نے لکھا ہے، یہ اسی کا ہی مقصوم ہے۔ پھر وہ جس عنوان سے بھی لکھے وہ کمال کر دیتا ہے۔ یہ مسائل تصوف کے، یہ تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے اگر بادہ خار نہ ہوتا۔ بات کرنے کا ڈھب جانتا ہے، ذکر اس پر ہی وش کا، پھر بیاں اپنا تھا، بن گیا رقیب آخر جو رازداں اپنا تھا۔ جب وہ حسن کا نقشہ کھینچے تو حسن کو مجسم سامنے لے آتا ہے، جب تصوف کے مسائل پہ بولے تو لگتا ہے کہ یہ بہت جو ہے وہ نقطہ وار صوفی ہے، وہ جس لہجے میں آئے حد کر دیتا ہے۔ لیکن وہ قبولیت عامہ جو غالب کو نہ مل سکی وہ اقبال کا مقسوم ہوئی۔ تو اقبال سے کسی نے پوچھا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن اور یہ رس، یہ مٹھاس، یہ تازگی کہاں سے آئی؟ تو اقبال نے کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ 1.25 کروڑ مرتبہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے درود پڑھنے کی سعادت پائی۔ تو درود وہ وظیفہ ہے جو انسان کو نکھار دیتا ہے، انسان کے لیے بہتریوں کا سامان پیدا کرتا ہے۔ ویسے بھی قرب قیامت میں جب کہ فتنے بارش کی طرح برس رہے ہوں گے تو درود نجات کی ضمانت ہوگا۔ حضرت امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ جب کثرت سے ترک اور فرق ہوں گے تو اس وقت حق کی پہچان کون ہوگی اور کس راہوں کے ہم مسافر ہوں گے؟ تو امام زین العابدین فرمانے لگے جو اہل السنہ ہوں گے وہ حق کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ اگر بہت سارے لوگ اسی نام سے دعویٰ رکھیں تو ان میں اصل کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا من علامات اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ،
نشانی میں بتا دیتا ہوں، کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو نسل نو میں حب رسول کی آبیاری کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ دوسری بات، اپنی نسل کو حضور علیہ السلام اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی تخم ریزی کے لیے حضور علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کریں۔ یہ ایک فطری طریقہ ہے کسی سے پیار اور محبت کے رشتے کو قائم کرنے کا۔ جس شخص کی فضیلتیں بیان کی جائیں، عظمتیں بیان کی جائیں، تو اس کے لیے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری طریقہ ہے کسی سے پیار کرنے کا اور کسی کے لیے دلوں میں محبت کی تخم ریزی کا۔ آقا کریم علیہ السلام کے معجزات ہیں، حضور علیہ السلام کا فضل و شرف ہے، حضور علیہ السلام کے مناقب ہیں، انبیاء علیہ السلام پر حضور علیہ السلام کی فضیلت ہے، حضور علیہ السلام کو جو شانیں اور خصوصیات عطا کی گئی ہیں، ان خصوصیات کو امت کے نوجوانوں کے سامنے، نئی نسل کے سامنے رکھیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نئی نسل کے سینے میں حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہوگا۔ میں اختلاف کا مزاج نہیں رکھتا، لیکن سچی بات اگر تکلیف کا سبب بھی ہو تو یہ ایک امر آخر ہے۔ بات اصول کی ہے کہ اگر یہ بحث چھڑی جائے کہ نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا، تو مجھے بتاؤ کہ نسل نو کے سینے میں نبی کا پیار پیدا ہوگا؟ آج کی نسل آج نہیں تو ہم سے کل سوال کرے گی۔ سائنس تو زمین کی تہ میں چھپے ہوئے معدنیات بھی دیکھ لیتی ہے، پہاڑوں کی رگوں میں سونا کتنے فیصد پایا جا رہا ہے، جدید زمانے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے، سمندر کی تہ میں موتی اور گھونگے کس سائز میں ہیں، تو جدید سائنس سے یہ بھی ممکن ہو گیا ہے کہ اس سائز کو بھی دیکھ لیا جاتا ہے، معدنیات کہاں اور کتنے پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک انسانی عروج ہے اور انسانی باغپن ہے جب انسانی نظر کا کمال اور انسانی دوربین کی رسائی پہاڑوں کی رگوں تک ہو گئی ہے اور زمین کی تہوں تک انسان پہنچ گیا ہے، تو کیا نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا؟ یہ بے بسی کی کہانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نئی نسل کو بتانا پڑے گا۔ یہ کسی نے اپنے دور میں اندھیرے میں بیٹھ کے لکھ دیا، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ نبی تو نبی رہا، نبی کا غلام حضرت عمر منبر پہ بیٹھا ہے، نہامد میں جنگ ہو رہی ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، حضرت ساریہ امیر لشکر ہیں، راستے میں دیوار کیا کئی پہاڑ کھڑے ہیں، حضرت ساریہ آگے بڑھ کے جوش میں حملہ کرنے لگے، دشمن پیچھے سے آ کے جو ہے وہ حملہ آور ہونے لگا، حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، رہا نہ گیا، یہی سے بولے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو نبی کے غلام کی نگاہوں کا عالم ہے کہ وہ پہاڑوں کے پیچھے دیکھ رہا ہے، تو جو نبی ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو اگر اپنی اولاد کو اس طرح کے مسئلے بتائیں گے اور اس طرح کی باتیں بیان کریں گے تو وہ حضور کی ذات سے دور ہوں گے، حضور سے قریب نہیں ہوں گے۔ بات اختلاف کی نہیں، اصول کی ہے۔ آج کی اس انسانی عروج کی اور انسانی کمال کی اور مادی ترقی کے اس زمانے میں اگر یہ کہا جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ آج تو انسان زمین کی تنابیں تھام چکا ہے، آج تو چاند کی چھاتی روندی جا چکی ہے، مریخ کے سفر کی تیاریاں ہیں، ایٹم کا کلیجہ شک کیا جا چکا ہے، پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، پانی کی تہوں تک انسان کی رسائی ہے۔ اور کسی زمانے میں ہم کہتے تھے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، لیکن آپ کے پاس یہ سسٹم موجود ہے کہ آپ فائر کر چکے ہیں، بعد میں پروگرام بن گیا کہ نہیں اس کو ہدف سے ہٹانا ہے تو آپ بٹن دبائیں، نکلے ہوئے میزائل کا رخ بدل سکتے ہیں، اس کو راستے میں توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں۔ یہ انسانی دسترس اور انسانی اختیار کی دل آویز کہانی ہے کہ انسان نے سورج کی شعاؤں کو مسخر کر لیا، زمین کی تنابیں تھام لی اور دھرتی کا کلیجہ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ آنے واحد کے اندر کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے، ہوائیں اس کی قید میں ہیں، فضائیں اس کی دسترس میں ہیں۔ جب انسان نے یہ مادی ترقی قائم کر لی تو کیا نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا؟ یہ کتنی عجیب اور بے تک کی بات ہے۔ نبی کے اختیار کی کہانی سننی ہے تو آؤ نبی کی عظمتوں کو دیکھیں۔ نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کو جوراں اگا جان دائے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے،
قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سمارا کرتے ہیں۔ آج انسانی دسترس اور اختیار کی کہانی کی دل آویزیاں یہ ہیں کہ کمان سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑے جا رہے ہیں اور میزائلوں کے راستے اور ہدف تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ آؤ حضور کی دہلیز پہ دستک دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، باب المعجزات مشکات اٹھائیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وہ بدو عرض کرتا ہے کہ حضور اگر حاضل از یہ کھجور کا پکا ہوا خوشہ آپ اس کو اشارہ کریں اور یہ ٹوٹ کے آپ کی جھولی میں آ گرے تو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا۔ حضور نے فرمایا تب تم مان لو گے؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ حضور اشارہ کرتے ہیں، گچھا ٹوٹ کے جھولی میں آ گرتا ہے، ادھر گچھا پہنچتا ہے، ادھر اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب آقا کریم ان کھجوروں کو بانٹ بھی سکتے تھے، اس شخص کے ایمان لانے کی خوشی میں شیرینی بٹ جاتی اور قیامت تک ان لوگوں کے لیے افتخار ہوتا، فخر ہوتا کہ کچھ صحابہ نے معجزے کی کھجوریں کھائی ہیں۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام جانتے تھے قیامت کے قرب میں تیروں کے رخ موڑے جائیں گے اور انسانی کمال اور اختیار کی کہانی یوں دل آویز ہوگی۔ آقا نے وہ کھجوریں بانٹی نہیں بلکہ اس پکے ہوئے کھجوروں کے خوشے سے مخاطب ہو کے کہا تجھے جس کام کے لیے بلایا وہ تو ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جوڑ بھی جا۔ صرف اتارنا نہیں جانتے، ان کو واپس جوڑنا بھی جانتے، چاند کے ٹکڑے ہی نہیں کرنا جانتے، اصلی حالت کے اندر ان کو پلٹانا بھی جانتے ہیں۔ یہ نبی کے اختیار کی دل آویز کہانی ہے۔ تو نئی نسل کو وہ باتیں نہ سنائیں کہ جن سے نئی نسل دور ہو، بلکہ آج کی سائنس بہت عروج اور بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن جو عروج میرے رسول نے پایا ہے یہ سائنس اور یہ مادی ترقی اس کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتی۔ آج دنیا چاند پہ جا کے فخر کر رہی ہے، میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کر رہا۔ اور پھر معراج کی شب میرے رسول وہاں پہنچے ہیں جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغل اولاب کمال ہی۔ یہاں امام احمد رضا کا اسلوب دیکھیے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغل اولاب کمال ہی۔ تو نسل نو کو حضور کا پیار دینے کے لیے آقا کریم کے فضائل و مناقب بیان کرنے پڑیں گے۔ تیسری بات، نسل نو کو حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کا پیار دینے کے لیے حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ سنانا پڑے گا۔ کائنات میں انسان کی یہ طبع ہے اور فطری مجبوری ہے کہ حسن کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے، اور یہ میلان طبعی ہے۔ تو اس لیے نئی نسل کو حضور کے حسن کے قصیدے بیان کرنے پڑیں گے۔ علماء نے باقاعدہ اس پہ کتابیں تصنیف کی ہیں۔ امام ترمذی کی شمائل ترمذی اسی عنوان کے ساتھ ہے، اس میں حضور علیہ السلام کے ناخ نینون سے لے کر کے سر کے بالوں تک حضور کے ایک ایک عضو کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ تو نسل نو کو حضور کے حسن کا تذکرہ سنانا پڑے گا تاکہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ یہ عنوان اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے، لیکن ایک حدیث سن لیں۔ حضور کے صحابہ میں ایک نام ہے حضرت ابو طفیل کا، یہ سب سے آخری صحابی ہیں۔ حج کا موسم ہے، اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کر دیجیے۔ تو انہوں نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک چٹے رنگ کے تھے، ایک حسن نمکین تھا، ایک ہر معاملے میں توازن تھا۔ آخری بات میرے عنوان کی، ورنہ اس عنوان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے فضائل و مناقب، حضور کے حسن کا تذکرہ، آقا پر کثرت درود، یہ سارے وظائف زود اثر ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنی نسل کو حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پہ بلایا جاتا ہے۔ ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ اپنی نئی نسل کو حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کریں، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں حضور علیہ السلام کے لیے، صاحب سیرت کے لیے پیار کے جذبے پیدا ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کو جو حسن صورت دیا گیا ہے اس کا جواب نہیں ہے،
لیکن جو حسن سیرت دیا گیا ہے اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کے خلق کی خود تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب تو عظیم خلق کا مالک ہے۔ تو جس کے خلق کو رب نے بھی عظیم کہا ہے وہ سیرت کے کس اونچے درجے پہ گامزن ہوگا۔ اس لیے اپنی نئی نسل کو اس عنوان کے ساتھ آگاہی دے کر کے اپنی نئی نسل کو حضور کی محبت کی طرف بلایا جائے گا۔ ایک بات اور عرض کروں جاتے ہوئے، وہ یہ کہ اپنی اولادوں کے دلوں کے اندر اس بات کا احساس پیدا کیجئے اور اس مسرت اور اس خوشی کا وہ اظہار کریں کہ ہم حضور کی امت ہیں، اور یہ احساس فرحت کا اور انبساط کا حضور علیہ السلام کی قربت کا سبب بنے گا۔ اور صحابہ اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے، اور ابھی آپ نے روایت سنی کہ سب سے زیادہ خوشی صحابہ کو اگر کسی بات کی ہوتی تو ایمان لانے کی ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام کی صورت میں جو کرم نوازی ہوئی، 1,00,000 کئی ہزار انبیاء علیہم السلام ہیں، لیکن جو اعزاز اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا وہ کسی اور کا مقسوم نہیں ہے، شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ تو جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں، حضور کے صدقے سے حضور کی امت جو ہے وہ ساری امتوں سے افضل ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کے سوچے ہم اس قابل ہیں کہ اتنا بڑا اعزاز دیا گیا؟ یہ مجھے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ تم بہتر امت ہو، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ میرے بزرگ ایک شعر پڑھا کرتے تھے اور ان کے اوپر ایک محویت کا عالم طاری ہوتا تھا، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ اس پہ جتنا بھی ناز کریں کم ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کبھی جھوم کے پڑھا کرتے تھے، منا علینا ربنا ام باس فینا محمدا، ہمارے رب نے تھوڑا احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیے۔ اور آپ اس منظر کو نہیں بھول سکتے جب مدینے میں حضور جلوہ فراز ہوتے ہیں اور بنو نجار کی بچیاں ہاتھوں میں دفیں لیے حضور کی آمد کے ترانے پڑھ رہی ہیں، طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایہا المبعوث فینا جیت بالامر المطائی۔ اور وہ کتنی خوشی کے ساتھ ان کے لہجے کا بانک پن دیکھیے، انداز دیکھیے، انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دائی فلبسنا صوب یمن بعد تلفیق الرقائی۔ وہ بچیاں پڑھتی ہیں کہ ہم تو پیوند لگے کپڑے پہنا کرتی تھیں، ہم تو غریب گھروں کی بچیاں ہیں، لیکن آج کیا ہوا کہ ہم نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہم نے یمنی حلے پہنے ہوئے ہیں۔ کہا حضور ہم اس قابل تو نہیں تھی، ہم تو غریب لڑکیاں تھیں، لیکن آج یمنی حلے ہم نے جو پہنے ہیں اس چاؤ خوشی میں پہنے ہیں کہ آپ جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ تو اس شوق میں، اس محبت میں اپنی نئی نسل کو ہم جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے بالخصوص موسم میلاد میں ان کے لیے محبتوں کے سامان کریں، تاکہ ان کے لیے حضور علیہ السلام کی محبتوں کا جوہر اور چمکے اور جھلکے اور سینے روشن ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت بیدار ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کل دوبارہ حاضری ہوگی تو عنوان ہوگا محبت اہل بیت۔ انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔